वहशतें इंतहा को पहुंच चुकी थीं। आज मुझे सिर्फ माहौल से ही नहीं, खुद से भी खौफ आ रहा था, और खौफ से मेरी रूह कांप रही थी। अम्मी से सालन में नमक तेज हो गया। दादी अबू का इंतजार कर रही थी। घर में आज तमाशा होने वाला था, और इस रोज रोज के तमाशे ने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया था। अम्मी की कोशिश थी कि मैं अबू के आने से पहले सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी कि माँ रो रही थी। इस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि इनका दुख भी नहीं बांट सकती थी। 6 बरस की बच्ची भला क्या कर सकती है। अबू के आते ही दादी ने हस्बे मामूल अम्मी की बुराइयां शुरू कर दी। मेरी माँ सब्र से सुनती रही। ये आज का नहीं, रोज का मामूल था। वो बहू की चुगलियां करती तो अम्मी को मार पड़ती। ये सब देखकर मैं बहुत डरपोक हो गई थी। किसी के सामने बातचीत तो दूर की बात, सामना करने से भी कतराती। हालांकि बहू पढ़ी लिखी थी, मगर दादी को इनका तालीम याफ्ता होना ही खिलता था। वालिद इनके सबसे बड़े बेटे थे, सो दादी हमारे साथ रहती थी। इन्होंने पास रहकर बहू को बेटे से दूर कर दिया था। घर में आते ही किसी न किसी बात पर बहाना करके बीवी से झगड़ते। मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो उन्होंने अम्मी को पैसे देने बंद कर दिए। एक दिन मुझे किताब लेनी थी। शाम को वालिद है, अम्मी ने कहा कि अबीरा की किताब लेनी है, कुछ पैसे चाहिए। वो बोले निकल जाओ मेरे घर से, तुम खुद बिगड़ी हुई हो, मेरी बेटी को भी खराब कर दोगी। पहली बार मेरी माँ ने जबान खोली। कहा, साहब जी जो चाहे हो, मेरी बेटी पढ़ेगी। बस इतना कहना था कि उन्होंने बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं डरी सहमी ये देख रही थी। इसी पर बस नहीं किया, मेरे बाप ने अम्मी को बालों से पकड़ लिया और घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं खौफ की वजह से जहां बैठी थी पत्थर की मूरत की तरह जमकर रह गई। चंद लम्हों बाद एक झटका सा लगा कि जैसे होश आ गया हो। तभी दौड़कर वालिद के कदमों को पकड़ लिया। कहा, अब्बू अम्मी को ना निकालें, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ। एक थप्पड़ उन्होंने जोर से मुझे भी मार दिया। फिर होश ना रहा, कहाँ गिरी, क्या हुआ। होश आया तो अस्पताल में थी और अम्मी मेरे साथ थी। वालिद शाम को आकर हमें घर ले गए। क्योंकि दादी बीमार थी, वो देर से घर आते थे, तो इनकी वालदा अकेली रह जाती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली। अम्मी कराह रही थी। मैंने कमरे का पर्दा हटाकर देखा। वालिद मेरी माँ को मोमबत्ती से अज़ियत दे रहे थे। कह रहे थे कि देखता हूँ अब कैसे अबीरा स्कूल जाती है। मैं खौफ से कांप गई। इसके बाद सारी रात नींद न आई। सुबह अम्मी ने नानी को फ़ोन किया कि अबीरा को ले जाएं, वो स्कूल में पढ़ेगी और यहाँ स्कूल जाने का मसला है। नानी का घर दूसरे शहर में था। मामू मुझे आकर ले गए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसके बाद अब्बू ने अम्मी के साथ क्या सुलूक किया होगा। बहरहाल मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। दूसरी क्लास में थी जब एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मामू ने दर खोला तो अम्मी नंगे पाँव खड़ी थी। भाई से मिलकर खूब रोई। मैं खुश थी कि अम्मी आ गई हैं, हमारे पास रहेंगी। मामू ने इन्हें स्कूल में मुलाजमत दिलवा दी। 1 साल मुश्किल गुजरा होगा कि दादी की वफात हो गई। इनकी वफात के बाद अब्बू आ गए और माफिया मांगने लगे। अम्मी एक मशरकी औरत थी। शोहर की मिन्नतें करने पर इस शर्त पर साथ जाने को राजी हो गई कि वो मुझे स्कूल जाने से नहीं रोकेंगी। साथ ही नौकरी जारी रखने का भी वादा लिया। अब्बू ने दोनों शराइत मान ली और हम इनके घर आ गए। मामू ने बड़ी कोशिशों से बहन का तबादला हमारे इलाके के एक स्कूल में करवा दिया ताकि अम्मी मुलाजमत जारी रख सकें और मुझे पढ़ाने में इन्हें दिक्कत ना हो। जैसे ही तबादला हुआ, अब्बू का एक और रूप सामने आ गया। वो किसी और रास्ते पर चल निकले। अब नशे में धुत घर आते और मेरी माँ से रकम का मुतालबा करते। वो इनकार करती तो मारने लगते। एक दफा उन्होंने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी और कहा कि जल्दी से पैसे निकालो। माँ ने खौफ से पैसे दे दिए और वो लेकर चलते बने। जब बर्दाश्त की हद हो गई तो अम्मी ने मामू को फोन किया। वो आए। हालात जानने के बाद हमें साथ ले गए। इन दिनों में चौथी जमात में थी। यूं हम फिर से नानी अम्मी के घर रहने लगे। एक दिन वालदा स्कूल से आई तो चंद माह की छोटी सी बच्ची साथ लाई। इन्होंने बताया कि इस बच्ची के वालिदैन किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। इसकी माँ मेरे साथ टीचर थी। अब इसे पालने वाला कोई नहीं है। मैं इसे साथ ले आई हूँ। आज से ये तुम्हारी बहन है और मैं भी इसे बेटी बनाकर पालूंगी। इन्होंने बच्ची को नानी अम्मा के सुपुर्द कर दिया। ये तो बाद में राज खुला कि अम्मी ने झूठ बोला था कि ये बच्ची इनकी साथी टीचर की है जो हादसे में मर गई हैं। दरअसल ये बच्ची मेरे वालिद मिन्नत समाजत करके इन्हें स्कूल में थमा गए थे कि इसे कोई पालने वाला नहीं है
تم پالو، ورنہ مجھے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا ہوگا، کیونکہ اتنی چھوٹی بچی کا پالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ معصوم میرے والد کی محبت کی نشانی تھی، جسے بچی کی ماں ابو کے گھر کے صحن میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ عرصے تک یہ راز ہی رہا۔ نانی اور امی نے مل کر اسے پالا اور اس کا نام عفیفہ رکھا گیا۔ عفیفہ کو پا کر میں خوش تھی، ایک کھلونا مل گیا تھا۔ اسکول سے آ کر اسے گود میں بھر لیتی اور سارا دن اس سے دل بہلاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بچپن بھی دوسرے بچوں کی طرح ہو، والدین ساتھ ایک گھر میں رہیں اور ہم سب خوش رہیں۔ یہی خواہش مجھے ہر دم ستاتی۔ یوں میں دوسری لڑکیوں سے مختلف ہو گئی، اپنی دنیا میں گم رہنے لگی۔ کلاس میں بھی کسی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ والد اپنے گھر اور ہم نانی اماں کے گھر رہتے رہے، یہاں تک کہ میں میٹرک میں پہنچ گئی۔ ایک دن ابو اپنے بھانجے کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے۔ امی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ ابیرہ کا رشتہ میں اپنے بھانجے سے طے کر چکی ہوں۔ وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سا بھانجا ہے جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا، کیونکہ ایسا کوئی لائق قسم کا بھانجا تھا نہیں جس سے وہ میرا رشتہ کرتی۔ ابو نے اس بات کو بھلایا نہیں۔ ایک دن جب کہ امی اسکول گئی ہوئی تھی، وہ آ گئے اور مجھے لے گئے۔ نانی بوڑھی تھی، وہ فساد سے ڈرتی تھیں، جبکہ ماموں بھی گھر پر نہیں تھے۔ ماموں آئے تو والدہ نے دہائی دی، تب وہ ابو کے گھر گئے اور سمجھا بجھا کر مجھے دوبارہ لے آئے، کیونکہ باپ کے گھر اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، وہاں مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بڑی خالہ کا بیٹا ارحم نانی سے ملنے آیا۔ خالہ اور ان کے شوہر وفات پا چکے تھے۔ بچپن سے ہی ارحم ددیال میں رہ رہا تھا۔ نہ جانے اس روز وہ کیسے ملنے آ گیا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ نانی اماں اس سے مل کر اور مرحومہ بیٹی کو یاد کر کے بہت روئیں۔ وہ خاموش شبے تھا، جیسے بہت کچھ ہار چکا ہو۔ مجھے اس میں کشش محسوس ہوئی۔ نانی اماں نے اس سے کہا، بیٹا ابیرہ سے نکاح کر لو، تم ننیال سے عرصے سے بچھڑے ہوئے ہو، اس طرح پھر مل جاؤ گے۔ ارحم نے پہلے تو انکار کیا، مگر نانی کے اصرار پر ان کا مان رکھ لیا۔ نانی نے ارحم کے والد کے رشتہ داروں کو فون کیا، وہ ماموں کے گھر آ گئے۔ یوں اچانک میرا نکاح امی کے اس بھانجے سے ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے زبردستی والدہ کے اس گمشدہ بھانجے سے باندھا گیا ہے۔ لگتا تھا نکاح کے بعد ارحم نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ میری ددیال میں شور مچ گیا تھا۔ والد اور چچاؤں نے بہت ہنگامہ کیا کہ ہم رخصتی نہ ہونے دیں گے، مگر ماموؤں نے مل کر ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ نانی نے میری زندگی میں اچھے دن لانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر ان کی سوچ پوری نہ ہو سکی۔ ان کا یہ نواسا بن ماں باپ کے پھوپھیوں کے دروں پر پلا تو عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسے کسی سے کوئی خاص لگاؤ تو نہ تھا، بلکہ وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس نے اپنی شادی سے پہلے والی سرگرمیاں اور دوستیاں جاری رکھی۔ اس کی مختلف لڑکیوں سے دوستی تھی، ان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد ہی مجھے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ماں کے کندھوں کا بوجھ تھی، تو اب ارحم کے کندھوں کا بوجھ بن گئی تھی۔ ارحم کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا، جبکہ میں محبت کی بھوکی تھی۔ وہ مجھے نظر انداز کرتا اور بے توجہی کے ساتھ رہتا تھا، گویا مجھے محبت کے لیے مزید ترسنا تھا، جبکہ مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا کہ محبتوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ مگر کیا کرتی، لڑکی تھی، خواب دیکھے بنا نہیں جی سکتی تھی۔ رخصتی کے دن میں نے بس ایک ہی دعا مانگی تھی کہ یا رب میری زندگی میری ماں جیسی نہ ہو۔ پہلی رات کمرے میں آتے ہی ارحم نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جس چاؤ سے گھونگھٹ میں تھی، اس کی زوردار آواز سے میرا مان ٹوٹ گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھی تو بھاری لہنگا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میز پر رکھے جگ سے پانی بھر کر دیا۔ خوف سے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جو ہی ان کو گلاس تھمایا، انہوں نے ٹھیک طرح سے نہ پکڑا۔ گلاس میرے پیر پر گرا اور شیشہ لگنے سے پیر سے خون بہنے لگا۔ میں خوف کی وجہ سے رو بھی نہ پا رہی تھی۔ جب تکلیف بڑھی تو مجھے کہنا پڑا کہ کوئی پٹی لائیے۔ جواب دیا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر پٹی بنا لو۔ رات کے وقت کہاں سے پٹی ڈھونڈ کر لاؤں؟ میری زندگی ایک آزاد پنچھی کی طرح ہے۔ نانی کا کہنا تو مان لیا ہے، مگر بیوی بن کر حکم چلانا یا بیوی کی جگہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ سوچتی رہ گئی، کیا عورت ذات واقعی اتنی کمزور ہوتی ہے؟ میں ان سے محبت کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ارحم کو مجھے اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ اب زندگی گزر نہیں رہی تھی، بلکہ کچھوے کی چال چل رہی تھی۔ وقت تھا کہ ڈستا رہتا تھا۔ ایک دن ارحم ایک چھوٹی سی بچی کو لے آئے۔ اسے کہا، سبینہ یہ تمہاری ماما ہے۔ انتہائی سردی میں مجھے پسینہ آ گیا۔ کیا یہ میری بیٹی ہے؟
ہاں یہ ہماری بیٹی ہے، انہوں نے ہماری پر زور دے کر کہا۔ پاپا پانی چاہیے، بچی نے کہا۔ ماما دیں گی آپ کو پانی؟ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ معصوم تھی، اسے کیا کہتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور تمہاری ماں کون ہے؟ میں نے اسے جان سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ وہ ارحم سے زیادہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ ان دنوں امی کے پاس رہنے آئی ہوئی تھی، اب وہ ملنے آئے۔ سبینہ کو دیکھ کر پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ امی اٹھ کر ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جھگڑنے لگے، تمہاری ماں نے میری بیٹی کی قسمت پھوڑ دی ہے۔ ارحم اگر پہلے سے شادی شدہ تھا تو ابیرہ کا رشتہ اس سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی سبب روکا تھا میں نے، تم نہ مانی، اب پتہ چلا اس دھوکے باز کی کرتوتوں کا۔ انور تماشا نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، والدہ نے جواب دیا تو وہ چلانے لگے۔ تب امی نے کہا، میں اگر تمہاری بیٹی عفیفہ کو پال سکتی ہوں جو تمہاری غلطی کا ثمر ہے، جس کی ماں کا بھی مجھے علم نہیں ہے، پھر بھی اسے بیٹی سمجھ کر پالا ہے اور ماں کا پیار دیا ہے، تو پھر ابیرہ اپنے شوہر کی کسی غلطی کا پردہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ جیسا تم نے کیا ویسا ہی تمہارے داماد نے کیا۔ اب کچھ اللہ کا خوف کرو، فساد کر کے اپنی بیٹی کا گھر خراب مت کرو۔ ارحم جیسا بھی ہے، تمہاری بیٹی کا گھر تو بس رہا ہے، جھگڑا کرو گے تو وہ اپنی بچی لے کر چلا جائے گا اور ہماری بیٹی روتی رہ جائے گی۔ اس روز راز کھلا کہ عفیفہ ابو کی بیٹی ہے، جبکہ امی نے سب سے یہی کہا تھا کہ ان کی کولی کی یتیم بچی ہے جس کے والدین ہاستے میں چل بسے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا امی کو اپنے شوہر کے برے اعمال پر پردہ ڈالنے کی خاطر۔ امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ مکافات عمل کی عزت میں ہمیشہ ہم عورتیں ہی کیوں آتی ہیں؟ میرے باپ نے ماں سے دھوکہ کیا اور میرے شوہر نے مجھ سے۔ بے شک مکافات عمل اٹل ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری زندگی کسی دھوکے کا بوجھ اپنے دل پر لیے رہیں۔ سکون چاہیے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگتتا ہے، اور جو نیکی کرے اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔